تو بادشاہ ہے تو خلیفہ ہے، جمعہ بھی تو پڑھایا کر۔ کوئی بادشاہ تو بڑا تکڑا بادشاہ تھا، جسمانی طور پر بہت تکڑا تھا، ہاتھی پر بھی، ہاتھی کو لے کر بغیر اس کے پھرتا رہتا تھا، مجال نہیں ہوتی تھی کہ وہ ہاتھی ادھر ادھر ہو جائے۔ وہ خطبہ لکھ کے دیا، لیکن وہ جناب اس کے ٹانگیں کام ہیبت جو پڑی مجمع کی، تو یہ مشکل سے خطبہ پورا، سب کو ڈانٹا، انہوں نے کہا خبردار ایسا مشورہ نہیں، یہ مولوی صاحب کا کام ہے، قاری صاحب یہ کام کیا ہمارے بس میں مجمع کی ایک حیبت ہے۔ تو قرآن مجید کے تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لا تحرک بلسانک لتعجل بہ ان علینا جمع و قرآن، کہ آپ زبان نہ ہلایا کریں قرآن جب نازل ہو، آپ خاموش رہا کریں، ہم آپ کے سینے میں جمع کرنا ہمارے ذمے ہے، اور پڑھوانا قرآن آپ کی زبان سے پڑھوانا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم قرآن پڑھیں تو آپ ہماری اتباع کریں، یعنی جیسے فرشتہ پڑھ رہا آپ اس کے بعد پڑھیں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر ہمارے ذمے بیان، تو بیان کی تفسیر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں پھر قرآن کہ پڑھنا ہمارے ذمے، آپ کو پڑھوانا۔ تو وہاں پہلے بھی پڑھوانا پھر پڑھوانا کا نہیں، پہلے خود پڑھنا، دوسرا مجمع میں پڑھنا۔ آپ مجمع میں پڑھیں گے تو آپ پر کوئی ہیبت طاری نہیں ہوگی مجمع کی، کیونکہ سننے والے مخالفین بھی تو ہوتے تھے، اب مخالف اگر بات سنے تو بات کرنا آسان نہیں ہوتا، تو فرمایا کہ خود بھی آپ پڑھ لیں گے اور دوسروں کے سامنے پڑھ لیں گے، یہ دونوں ہمارے ذمہ ہیں، دلوں کا پاس فرما۔ اس لیے مجمع کی ایک حیبت ہوتی ہے، بچے تو خود بچوں